خوش آمدید۔ آج ہم اردو قواعد کے ایک ایسے پہلو پر بات کر رہے ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا تھوڑا سا الجھا دیتا ہے۔ جی ہم بات کر رہے ہیں ہائے مختفی کی۔ ہمارے پاس آئے زبان سیکھیں سے کچھ مواد ہے جو اس پر روشنی ڈالتا ہے۔ جی ہاں تو آج کا مقصد ہے کہ اس تصور کو پوری طرح سمجھیں، یہ ہے کیا اور زبان میں یہ کام کیسے کرتا ہے۔ جی ہاں اور یہ دیکھیں، یہ بہت اہم موضوع ہے اردو جیسی زبان میں، جہاں تلفظ اور املا دونوں ہی بہت معنی رکھتے ہیں۔ وہاں ہا جیسی آوازوں کی باریکیوں پر دھیان دینا وہ ضروری ہو جاتا ہے۔ بالکل۔ ہائے مختفی کا معاملہ تو خاص طور پر اہم ہے کیونکہ یہ لکھنے اور بولنے کے درمیان ایک دلچسپ تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ کبھی کبھی یہ فرق واضح نہ ہو تو پڑھنے اور بولنے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس مواد میں ذرا گہرائی میں چلتے ہیں۔ ماخذ ہمیں کچھ الفاظ پر غور کرنے کو کہتا ہے: پروانہ، پردہ، مدرسہ، درجہ، ہفتہ۔ جی چل نقطہ شروع ہوتا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ لکھنے میں تو یہ الفاظ یقیناً ہا پر ختم ہوتے ہیں، مگر عام بول چال میں زیادہ تر لہجوں میں ان کے آخر میں جو ہا ہے نا، وہ اپنی پوری آواز کھو دیتی ہے۔ اچھا۔ جی ماخذ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ یہ الفاظ عموماً ایسے سنائی دیتے ہیں: پروانہ، پردہ، مدرسہ، درجہ، ہفتہ۔ او، یعنی جیسے آخری ہا ایک طرح سے الف کی آواز بن گئی ہو۔ بالکل بالکل ایسا ہی لگتا ہے۔ اچھا، تو یہ وہ والی ہا نہیں ہے جو ہم لفظ شاہ یا راہ کے آخر میں سنتے ہیں؟ یہ کچھ الگ ہے۔ ہاں یہ مختلف ہے۔ ایک طرح سے آدھی یا غائب سی ہا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، یہ ایک مکمل واضح ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے تو قواعد کی زبان میں اسے ہائے مختفی کہتے ہیں۔ مختفی یعنی چھپی ہوئی، پوشیدہ یا غیر واضح۔ اچھا، مختفی۔ جی یہ وہ ہا ہے جو لفظ کے آخر میں آتی تو ہے مگر اپنی پوری آواز کے ساتھ ظاہر نہیں ہوتی۔ اس کی آواز اکثر، جیسا ہم نے دیکھا، الف کی آواز میں بدل جاتی ہے۔ اور مثالیں بھی ہوں گی شاید؟ جی بہت سی، جیسے نغمہ جو نغمہ سنائی دیتا ہے، ہاں، نغمہ۔ قصہ جو قصہ لگتا ہے، صحیح۔ غصہ جو غصہ بن جاتا ہے۔ یہ بات تو دلچسپ ہے کہ لکھا کچھ جائے اور بولا کچھ اور جائے۔ کیا یہ اردو میں عام سی بات ہے؟ دیکھیں، اردو ہی نہیں، کئی زبانوں میں ایسے صوتی تغیرات ہوتے ہیں جہاں تحریر اور تلفظ میں فرق ہوتا ہے۔ اچھا۔ ہائے مختفی کے معاملے میں یہ زیادہ تر الف جیسی آواز ہی اختیار کرتی ہے، خاص طور پر جب لفظ اکیلا بولا جا رہا ہو۔ یہ شاید زبان کی روانی اور آسانی کے لیے قدرتی عمل بھی ہے، لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسے پہچانے کہ یہ اصل میں ہا ہے، الف نہیں۔ ٹھیک، یہ ہائے مختفی یعنی چھپی ہوئی ہا، یہ تو سمجھ میں آئی۔ اب ماخوذ اس کا موازنہ ایک دوسری قسم کی ہا سے کرتا ہے۔ جی وہ کون سی ہے اور ان میں فرق کیا ہے پھر؟ جی ماخذ ہائے مختفی کو ہائے ظاہر کے مقابلے میں رکھتا ہے۔ ظاہر ہا؟ ہاں، ظاہر ہا جیسا نام سے ہی ظاہر ہے، یہ وہ ہاں ہے جو لفظ کے آخر میں آئے تو اپنی پوری اور واضح آواز کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اچھا۔ وہ چھپتی نہیں، الف میں نہیں بدلتی۔ ماخذ میں مثالیں ہیں: راہ خدا، کوہ سزا، ماہ نو۔ راہ خدا، ہاں۔ ان مثالوں میں راہ، کوہ اور ماہ پر غور کریں۔ ان کے آخر میں جو ہے اس کی آواز بالکل صاف ہے، مکمل ہے۔ جی بالکل واضح ہا ہے۔ آپ را یا کو نہیں کہہ رہے؟ بالکل نہیں، آپ راہ، کوہ، ماہ ہی کہتے ہیں۔ واضح ہو گیا۔ تو گویا لفظ کے آخر میں آنے والی ہا کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہو گئیں تلفظ کے لحاظ سے۔ جی ایک مختفی جو عموماً الف جیسی آواز دیتی ہے جیسے پروانہ میں، صحیح۔ اور دوسری ظاہر ہا جو اپنی پوری ہا کی آواز دیتی ہے جیسے راہ میں۔ بالکل درست، یہی ان دونوں کا بنیادی فرق ہے۔ پروانہ کی ہے اور راہ کی ہے میں آواز کے لحاظ سے زمین آسمان کا فرق ہے، حالانکہ لکھنے میں دونوں ہے ہی ہیں۔ ایک مختفی ہے، دوسری ظاہر ہے۔ یہ پہچاننا درست تلفظ اور املا دونوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہاں، ورنہ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ جی بعض اوقات لوگ غلط فہمی میں مختفی والے الفاظ کو بھی پوری ہے سے بولنے کی کوشش کرتے ہیں جو ٹھیک نہیں لگتا، اوہو۔ یا پھر ظاہر ہے والی ہے کو گرا دیتے ہیں جس سے معنی بھی بدل سکتا ہے۔ یہ فرق تو اب کافی واضح ہو گیا ہے۔ اب ماخذ ہمیں ایک قدم آگے لے جاتا ہے، ایک زیادہ
پیچیدہ صورتحال کی طرف جی کہ یہ ہائے مختفی والے الفاظ جب اضافی ترکیب میں استعمال ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے ذرا یہ بتا دیں اضافی ترکیب کیا چیز ہے؟ ضرور. اضافی ترکیب فارسی اور اردو قواعد کی ایک اہم اصطلاح ہے. آسان لفظوں میں کہیں تو یہ دو یا زیادہ اسموں کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ ہے. اسموں کو جوڑنا؟ جی، اس طرح جوڑنا کہ ان کے درمیان کوئی تعلق، ملکیت یا تخصیص کا معنی پیدا ہو. جیسے احمد اور کتاب کو جوڑ کر احمد کی کتاب کہنا ہو تو اضافی ترکیب میں یہ کتاب احمد بن جائے گا. کتاب احمد. اچھا، بے کے نیچے زیر آ گئی. جی ہاں، یہاں کتاب مضاف ہے اور احمد مضاف ہے. عام طور پر مضاف کے آخری حرف کے نیچے زیر یعنی کسرہ لگایا جاتا ہے. یہ زیر تعلق کو ظاہر کرتی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو عام قاعدہ ہوا. اب واپس آتے ہیں اپنے ہائے مختفی والے الفاظ پر، جیسے مدرسہ، درجہ، پردہ. جی جب ان میں سے کوئی لفظ اضافی ترکیب میں پہلا حصہ یعنی مضاف بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ماخذ میں مثالیں ہیں: مدرسہ دینیات، درجہ اول، پردہ ساز. ہاں، یہاں تو ہا کے نیچے زیر نظر نہیں آ رہی، اس کے اوپر کچھ اور ہے، وہ چھوٹا سا ای. بالکل. یہیں پر ہائے مختفی کا خاص قاعدہ لگتا ہے جس کا ذکر ماخذ میں ہے. اچھا، جب کوئی ایسا لفظ جس کا اختتام ہائے مختفی پر ہو، جیسے مدرسہ، درجہ، اضافی ترکیب میں مضاف کے طور پر آئے تو عام قاعدے کے برعکس اس آخری ہے کے نیچے زیر نہیں لگاتے. نہیں لگاتے. جی، نہیں لگاتے. اس کے بجائے اس ہے کے اوپر ایک چھوٹا سا نشان حمزہ ای لگایا جاتا ہے. او، تو یعنی مدرسہ اور دینیات کو جوڑنے کے لیے ہم مدرسہ اے دینیات ہا کے نیچے زیر کے ساتھ نہیں لکھیں گے؟ نہیں لکھیں گے، بلکہ مدرسہ اے دینیات ہا کے اوپر حمزہ کے ساتھ لکھیں گے. اسی طرح درجہ اول اور پردہ ساز. آپ نے بالکل صحیح سمجھا. یہی وہ خاص املائی قاعدہ ہے جو ہائے مختفی کو اضافی ترکیب میں الگ کرتا ہے. یہ حمزہ آئے دراصل وہی زیر کسرہ والا کام کر رہا ہے، یعنی مضاف اور مضافن الیہ کا تعلق دکھا رہا ہے، لیکن یہ اس لیے لگایا جاتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ مضاف کا اختتام ہائے مختفی پر ہو رہا ہے. اچھا، یہ ایک طرح سے قاری کے لیے اشارہ ہے. جی بالکل، ایک نشانی ہے. یہ تو ہوئی لکھنے کی بات. اب آتے ہیں اصل مدے پر، تلفظ. ماخذ کہتا ہے کہ ان تراکیب کو یعنی مدرسہ دینیات، درجہ اول، پردہ ساز، ان کو بلند آواز سے پڑھ کر تلفظ پر غور کریں. جی تو اب سوال یہ ہے کہ اضافی ترکیب میں آنے کے بعد اس ہائے مختفی کا تلفظ کیسا ہو جاتا ہے؟ کیا یہ اب بھی ویسا ہی رہتا ہے جیسا اکیلے لفظ میں تھا، مطلب مدرسہ والا الف جیسا؟ نہیں، ویسا نہیں رہتا. یا کیا یہ ہائے ظاہر ہے بن جاتا ہے جیسے راہ والی پوری ہا؟ نہیں، وہ بھی نہیں. تو پھر کچھ اور ہی معاملہ ہے. جی، یہ واقعی سب سے نازک اور دلچسپ نکتہ ہے، اور یہیں اکثر لوگ الجھتے بھی ہیں. اچھا. نہیں، اضافی ترکیب میں آنے کے بعد ہائے مختفی کا تلفظ نہ تو بالکل اکیلے لفظ مدرسہ جیسا رہتا ہے اور نہ ہی وہ پوری طرح ہائے ظاہر ہے راہ جیسا بن جاتا ہے. حقیقت ان دونوں کے بیچ میں ہے. بیچ میں؟ وہ کیسے؟ پھر آواز کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں مدرسہ دینیات تو یہاں ہا کی آواز ایک بہت ہی ہلکی، تقریباً نہ ہونے کے برابر جھلک کے ساتھ ادا ہوتی ہے. ہلکی سی؟ جی، بہت ہلکی. یہ مکمل ہا نہیں ہوتی. یوں سمجھیں کہ یہ پہلے لفظ یعنی مدرسہ اور دوسرے لفظ یعنی دینیات کے بیچ ایک بہت ہی خفیف سا صوتی پل بنا دیتی ہے. صوتی پل؟ جی، ایک فونیٹک برج. کچھ ماہرین صوتیات اسے ایک ہلکی سی آئے جیسی آواز سے تشبیہ دیتے ہیں جو فوراً اگلے لفظ سے مل جاتی ہے، مدرسہ آئے دینیات. یہ آواز اتنی مختصر اور لطیف ہوتی ہے کہ شاید پہلی بار میں محسوس بھی نہ ہو، لیکن یہ یقینی طور پر اکیلے لفظ مدرسہ کے آخر میں آنے والی صاف الف کی آواز سے مختلف ہے. اچھا، تو مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مدرسہ اکیلے بولتے ہیں تو آخر میں آ کی آواز صاف آتی ہے. جی، لیکن مدرسہ دینیات میں وہ آ کی آواز غائب ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ ایک بہت ہی ہلکی سی جیسے سانس جیسی ہا یا آئے کی کیفیت آتی ہے جو دونوں لفظوں کو جوڑتی ہے. بالکل. کیا خوب پکڑا آپ نے اس باریکی کو. آئیے پردے ساز کی مثال لیں. اکیلا لفظ ہے پردہ، آواز ہے پردہ. پردہ،
ہاں لیکن جب یہ ترکیب میں آتا ہے پردے ساز تو یہ پردہ ساز نہیں ہوتا نہیں ہوتا. اور نہ ہی پردہ ساز ہوتا ہے. ٹھیک. یہ ہوتا ہے پردہ ساز. پردہ کے آخر میں ایک نہایت خفیف سی صوتی لرزش یا جوڑ محسوس ہوتا ہے جو اسے ساز سے ملاتا ہے. اچھا. محسوس ہوتا ہے. جی. ماخذ اسی لیے تو کہہ رہا ہے کہ بلند آواز سے پڑھ کر مشق کریں اور اس فرق کو محسوس کریں. یہ سننے اور بولنے کی مشق سے ہی واضح ہوتا ہے. تو یہ حمزہ جو ہم ہے کے اوپر لکھتے ہیں یہ صرف لکھنے کا قاعدہ نہیں ہے بلکہ یہ تلفظ پر بھی اثر ڈال رہا ہے. یقینا. یہ قاری کو بتا رہا ہے کہ یہاں آواز میں ایک خاص تبدیلی کرنی ہے. بالکل. یہ حمزہ صرف ایک سجاوٹی نشان نہیں ہے، یہ ایک ہی وقت میں دو کام کر رہا ہے. دو کام. جی. ایک تو یہ نحوی تعلق یعنی اضافت کو ظاہر کر رہا ہے. ٹھیک. دوسرا یہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ یہاں ہائے مختفی کا تلفظ اکیلے لفظ جیسا نہیں رہے گا بلکہ اس میں ایک لطیف سی تبدیلی آئے گی جو الفاظ کے درمیان صوتی بہاؤ کو ہموار اور مربوط بنائے گی. واہ. یہ ایک بصری علامت ہے جس کے ٹھوس صوتی مضمرات ہیں. یعنی فونیٹک امپیٹیشنز ہے. یہ تو کمال کی بات ہے. یعنی اردو کا رسم الخط خود اپنے اندر تلفظ کی رہنمائی سموئے ہوئے ہے. یہ نشانیاں جیسے یہ حمزہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ کب لفظ کو الگ پڑھنا ہے، کب جوڑ کر اور جوڑتے وقت آواز میں کیا تبدیلی لانی ہے. جی ہاں. اور یہی تو اردو زبان اور اس کے رسم الخط کی گہرائی اور خوبصورتی ہے. بالکل. یہ ظاہر کرتا ہے کہ زبان صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں بلکہ آوازوں، نشانوں، قواعد کا ایک پورا مربوط نظام ہے. اس نقطے کو سمجھنا نہ صرف درست اردو بولنے لکھنے کے لیے ضروری ہے بلکہ یہ زبان کی اندرونی ساخت کو سراہنے میں بھی مدد دیتا ہے. اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں تو چند اہم باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ ہائے مختفی وہ ہے جو لفظ کے آخر میں آئے تو اس کی اپنی آواز پوری طرح ادا نہیں ہوتی. جی. بلکہ اکثر الف جیسی سنائی دیتی ہے، جیسے پروانہ جو پروانہ لگتا ہے. بالکل. اور دوم اس کے برعکس ہائے ظاہر ہا ہے جو لفظ کے آخر میں آئے تو اپنی پوری اور واضح ہا آواز کے ساتھ ادا ہوتی ہے، جیسے راہ یا شاہ میں. صحیح. اور تیسری بات، جب ہائے مختفی پر ختم ہونے والا لفظ اضافی ترکیب میں مضاف بنتا ہے تو ہا کے نیچے زیر نہیں لگاتے. ہاں. بلکہ اوپر حمزہ اے لگایا جاتا ہے، جیسے مدرسہ دینیات. اور چوتھی اور شاید سب سے اہم بات، یہ حمزہ صرف لکھنے کا فرق نہیں ڈالتا بلکہ تلفظ میں بھی ایک باریک تبدیلی لاتا ہے. اس ہا کی آواز نہ تو پوری طرح الف رہتی ہے نہ پوری ہا بنتی ہے بلکہ ایک ہلکی سی اے جیسی یا جوڑنے والی کیفیت پیدا ہوتی ہے جو مضاف کو مضاف الیہ سے صوتی طور پر ملاتی ہے. مجھے لگتا ہے کہ یہ وضاحت ان تمام لوگوں کے لیے بہت کارآمد ہوگی جو اردو سیکھ رہے ہیں یا اپنی اردو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جی امید تو یہی ہے. یہ ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں میں سے ایک ہے جو زبان پر عبور حاصل کرنے میں مدد دیتی ہیں. بالکل. اور یہاں یہ سوال بھی ذہن میں لاتا ہے کہ کیا اس فرق کو جاننے سے واقعی فرق پڑتا ہے؟ مطلب ہائے مختفی اور ہائے ظاہرہ کے فرق کو سمجھنا اور اضافی ترکیب میں اس کے استعمال سے آگاہ ہونا کیا کسی کی اردو پڑھنے کی روانی کو بہتر بنا سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو یقیناً فرق پڑتا ہے. کیا اس سے متن کو سمجھنے میں زیادہ گہرائی آتی ہے؟ ہاں بالکل. جب آپ کو پتا ہو کہ مدرسہ دینیات میں ہا پر لگی حمزہ کا کیا مطلب ہے اور اسے کیسے ادا کرنا ہے تو آپ زیادہ اعتماد سے اور زیادہ فطری انداز سے پڑھیں گے. جی. یہ صرف الفاظ کو پڑھنا نہیں رہتا بلکہ ان کے باہمی تعلق اور ان کے صوتی آہنگ کو محسوس کرنا بن جاتا ہے. صحیح. شاید شعر و شاعری میں وزن اور بحر کو سمجھنے میں بھی یہ مددگار ہوتا ہو. بہت ممکن ہے. شاعری میں تو آوازوں کا اتار چڑھاؤ اور حروف کی ادائیگی وہ وزن اور آہنگ کے لیے انتہائی اہم ہوتی ہیں. جی. ہائے مختفی کا درست تلفظ یقیناً مصرے کی روانی اور اس کی موسیقیت پر اثر انداز ہو سکتا ہے. اور آخر میں ایک سوچنے کی بات یہ چھوڑ جاتے ہیں کہ کیا ہائے مختفی کی اس باریکی سے آگاہی کیا یہ قاری یا طالب علم کو اردو زبان میں موجود دیگر ایسی ہی لطیف صوتی نزاکتوں اور قواعد کی گہرائیوں کو کھوجنے کی طرف راغب کر سکتی ہے؟ اچھا سوال ہے. کیا ایک دروازہ کھلنے سے مزید کئی در کھلتے ہیں؟ یہ ایک بہترین نقطہ ہے. زبان کو محض قواعد کے مجموعے کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ سانس لیتی ہوئی
حقیقت کے طور پر دیکھنا، جی بالکل۔ جس میں ہر نشان، ہر آواز کا اپنا ایک مقام اور مقصد ہے۔ ہائے مختفی کا یہ تفصیلی جائزہ اسی سمت میں ایک قدم تھا۔ امید ہے سننے والوں کو اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا اور اردو کی اس خاصیت کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ یقیناً، اس دلچسپ اور معلوماتی گفتگو کے لیے بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔